یہ صورت ایک واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی جس کا شان نزول یہ ہے کہ جب نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا تو ان سے آپ کی 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئی اور ایک صاحبزادے جن کا نام قاسم آپ نے رکھا تھا وہ پیدا ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ حضور اقدس سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکیاں آپ کی صاحبزادیاں وہ تو الحمدللہ زندہ رہیں اور انہوں نے طویل عمر پائی، لیکن صاحبزادے بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو مکہ مکرمہ کے کافر لوگوں نے بڑی خوشی منائی اور ان کے بعد سرداروں نے، جن میں سے ایک کا نام عاص بن وائل تھا، اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اس نے کسی محفل میں یہ بات کہی کہ دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، جو ہوئی تھی اس کا انتقال ہو گیا، تو آپ کی تو نسل ہی نہیں چلے گی، آپ کی تو نسل ہی نہیں چلے گی، اور کوئی جب بیٹا نہیں ہے تو آپ کے بعد کوئی آپ کی کا نام لینے والا بھی الیاذ باللہ باقی نہیں رہے گا، اور آپ کے بعد آپ کی تحریک اور آپ کا دین معاذ اللہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ یہ اس نے ایک محفل میں یہ بات کہی، اور چونکہ اہل عرب کے ہاں صورت یہ تھی کہ کسی شخص کے بیٹا ہو تو بڑی خوش نصیبی سمجھتے تھے اور کہتے تھے اس کی نسل اس سے چلے گی، بیٹی ہو تو بیٹی کو برا سمجھتے تھے، عار سمجھتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ یہ قرآن کریم میں ہے کہ اگر کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو وہ لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ میں کیا کروں کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اسی واسطے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے بعض قبیلے۔ تو اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ بیٹیاں تھیں اور بیٹا کوئی نہیں تھا تو انہوں نے اس بات کے اوپر بڑی خوشیاں بھی منائیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں بھی کی اور یہ پیشن گوئیاں بھی کی کہ آپ کے بعد آپ کا دین چلنے والا نہیں ہے۔ اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی ہے جو 3 آیتوں پر مشتمل ہے، اور ایک حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو آپ کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوئی، وہ کیفیت جو وحی کے نازل ہونے کے وقت طاری ہوا کرتی تھی۔ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کے اوپر کچھ ایک غشی کسی کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی، تو وہ کیفیت آپ پر طاری ہوئی، اور جب آپ سے وہ کیفیت دور ہوئی تو آپ نے تبسم فرمایا، مسکراتے ہوئے صحابہ کرام کو دیکھا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کس بات پر مسکرا رہے ہیں، کس بات پر خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی مجھ پر ایک صورت نازل ہوئی ہے، اور پھر خود یہ صورت پڑھ کر سنائی صحابہ کرام، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقین جانو کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا فرمائی ہے، فصل لربک وانحر، لہذا تم اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھتے رہو اور قربانی کرتے رہو۔ ان شانئک هو الابتر، یقین جانو کہ تمہارا دشمن ہی ابتر ہے، یعنی وہ ایسا ہے کہ اس کی نسل نہیں چلے گی،
اس کا ذکر نہیں چلے گا. وہ جو کہہ رہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل نہیں چلے گی، تو حقیقت میں وہ دشمن ایسا ہے کہ اس کی نسل نہیں چلے گی. آپ کو تو ہم نے کوثر عطا فرمائی، اسی لیے اس سورت کا نام سورت الکوثر ہے. کوثر کے معنی کیا ہے؟ کوثر کے لفظی معنی عربی زبان میں ہے بہت بھلائی، خیر کثیر، بہت بھلائی. آپ کو ہم نے بہت بھلائیاں عطا فرمائی، لفظی معنی یہ ہوا ہے. اور خود اس حدیث میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورت نازل ہوئی تو آپ نے تبسم فرمایا، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ رسول اللہ کوثر کیا، بلکہ آپ نے خود پوچھا صحابہ کرام سے، اتدرون مل کوثر، جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے؟ پھر خود ہی اس کی تشریح فرمائی کہ کوثر جو ہے وہ ایک نہر ہے جنت میں، اور اسی نہر سے ایک حوض نکلی ہے جو جس کا نام کوثر ہے، اور اس کے اوپر اتنے برتن پیالے ہوں گے پینے کے لیے جتنے آسمان کے ستارے، عدد نجوم السماء، جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنے اس کے اوپر برتن رکھے ہوں گے پانی پینے کے لیے. اور دوسری احادیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کا پانی اتنا شفاف اور اتنا میٹھا ہوگا کہ دنیا میں آج تک کسی نے ایسا پانی نہیں پیا، اور وہ اتنی خوبصورت حوض ہوگا کہ دنیا نے آج تک اس کی کوئی نظیر نہیں دیکھی. وہ اس سے مسلمانوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلائیں گے، نہر کوثر، حوض کوثر. یہاں یہ سمجھ لیں کہ نہر تو ہے جنت میں، نہر کوثر، اور یہ حوض کوثر جو ہے یہ میدان حشر میں ہوگی. جب لوگ زندہ کیے جائیں گے اور سب کو میدان حشر میں جمع کیا جائے گا تو آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ اس وقت افراتفری کا عالم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، گرمی شدید ہوگی، بے انتہا لوگ گرمی کی وجہ سے پریشان ہوں گے، پسینے میں شرابور ہو رہے ہوں گے. اس حالت میں یہ حوض میدان حشر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی جائے گی، اور یہ حوض ایسی ہوگی کہ اس کے اوپر جنت سے 2 پرنالے گر رہے ہوں گے. جنت کی جو نہر کوثر ہے اس سے 2 پرنالے گر رہے ہوں گے جو اس حوض کو بھر رہے ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں لوگوں کو، اپنی امت کے لوگوں کو وہاں سے پانی پلا رہے ہوں گے. فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، یقین جانو ہم نے تو تمہیں کوثر عطا کی ہے. کیا مانا کہ کہنے والے بدبخت یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بعد آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا اور آپ کی نسل نہیں چلے گی. ارے آپ کی نسل تو اس طرح چلے گی اور آپ کے نام لیوا اس طرح دنیا میں زندہ رہیں گے کہ جب حوض کوثر پر آپ کھڑے ہوں گے تو ریلے کے ریلے آپ کے متبعین کے وہ آ رہے ہوں گے آپ سے پانی پینے کے لیے، اور آپ ان کو پانی پلا رہے ہوں گے، حوض کوثر سے پانی پلا رہے ہوں گے. انا اعطیناک الکوثر. اسی حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری امت کے جو لوگ ہیں وہ اس سخت گرمی کے عالم میں حوض کوثر پر آئیں گے اور پانی پئیں گے، اور جو شخص ایک مرتبہ پانی پی لے گا تو اس کے بعد اس کو وہ شدید پیاس کی تکلیف کبھی نہیں ہوگی. وہ ایسا پانی ہوگا. لیکن فرمایا کہ کچھ لوگ اس پانی کی طرف اور حوض کوثر کی طرف آ رہے ہوں گے تو میں دیکھوں گا کہ فرشتے ان کو پیچھے ہٹا رہے ہیں کہ پیچھے ہٹ جاؤ، یہاں نہیں آؤ.
حالانکہ دیکھنے میں وہ میری امت کے لوگ ہوں گے. تو میں ان سے فرشتوں سے کہوں گا کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، پھر ان کو آپ کیوں حوض کوثر سے ہٹا رہے ہیں؟ تو اس کے جواب میں فرشتے کہیں گے کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا کام کیے تھے. انہوں نے کیا کیا کام کیے تھے؟ انہوں نے گویا کفر اختیار کر لیا تھا یا نفاق میں مبتلا ہو گئے تھے. لہذا اگرچہ یہ آپ کی امت کے افراد تو ہیں، لیکن چونکہ یہ آپ کے بعد مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے یا منافق رہے، اس واسطے ان کو اس حوض کوثر پر آنے سے روکا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو وہاں پر حاضری کی توفیق عطا فرمائے.